قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے ساتھی کے لیے یعنی پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ کتاب آواز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ابو عبداللہ اور لایا ہوں آپ کے لیے قرآن کا راستہ کا چیپٹر نمبر 5۔ یہ چیپٹر 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا۔ ابھی آپ پارٹ 1 سن رہے ہیں۔ مطالعہ و فہم، اہمیت و ضرورت۔ آپ قرآن کی حقیقی اور مکمل برکات اس وقت تک نہیں سمیٹ سکتے جب تک کہ آپ اس کے معنی سمجھنے میں اپنے آپ کو نہ لگائیں اور معلوم نہ کریں کہ آپ کا پیدا کرنے والا آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ معنی نہیں سمجھتے ان کے حصے میں بھی کچھ نہ کچھ برکتیں ضرور آتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت عربی نہیں جانتی اور بہت سے لوگوں کی زبان میں ترجمہ بھی دستیاب نہیں ہے، لیکن اگر وہ اخلاص و محبت اور احترام سے قرآن کی تلاوت کریں گے تو وہ اس کے فائدے میں سے کچھ نہ کچھ حصہ پانے سے محروم نہ رہیں گے، کیونکہ کسی ایسی ہستی کی رفاقت میں وقت گزارنا جس سے آپ کو محبت ہو، اگرچہ آپ اس کی زبان نہ سمجھتے ہوں، آپ کے اس تعلق کو گہرا کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں بھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو یہ تعلق مضبوط تر ہوگا اور برکات عظیم تر ہوں گی۔ دوسری طرف محض معنی سمجھنا بھی بے فائدہ ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زبان سے قرآن سنا، وہ اس کا ہر لفظ سمجھتے تھے پھر بھی مزید گمراہ ہوئے۔ لاکھوں لوگ ہیں جن کی زبان عربی ہے، وہ قرآن کا ہر لفظ سمجھتے ہیں لیکن اس کا ان کی زندگیوں پر کوئی اثر نہیں ہے۔ بے شمار مسلمان اور غیر مسلم اسکالرز قرآن کے مطالعے میں زندگیاں صرف کر دیتے ہیں۔ ان کے مطالعے میں کوئی نقص مشکل ہی سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن وہ قرآن کے حقیقی برکات سے محروم رہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ کے لیے قرآن سمجھنے کی کوشش میں لگ جانے کی اشد ضرورت باقی رہتی ہے۔ قرآن ایک ہدایت، ذکر، تنبیہ اور شفا کے طور پر آیا ہے۔ یہ صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں ہے، نہ صرف یہ ایک قابل احترام قدیم شے، مقدس سحر یا کتاب اسم ہے، بلکہ یہ تو اس لیے آیا ہے کہ آپ کے اندر انقلابی تبدیلی لے آئے اور ایک نئی زندگی کی طرف آپ کی رہنمائی کرے۔ قرآن کو سمجھنا اس نئی زندگی کو پانے کی یقینی ضمانت نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر قرآن کی حقیقی مصداق کے حوالے اور انسانیت کو اس کی طرف دعوت دینے کا کام بے انتہا مشکل رہے گا۔ ذاتی مطالعہ۔ ہم اپنے طور پر خود قرآن کا مطالعہ اور اس کے معنی پر غور و فکر کیوں کریں؟ کیا یہ کافی نہیں کہ ہم کسی عالم سے اس کی تلاوت اور تفسیر سن لیں؟ یقیناً یہ کافی نہیں ہے، گویا یہ بھی ضروری ہے۔ ایک نہایت اہم اور خاص وجہ سے آپ کو اپنی سی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ آپ معلوم کریں اور اس میں جذب ہو جائیں۔ قرآن محض معلومات کی یا یہ کرو وہ نہ کرو یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کے احکامات کا مجموعہ نہیں ہے۔ قرآن آپ کو صرف یہی نہیں بتاتا کہ اللہ ہے اور وہ آپ سے کیا چاہتا ہے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کی شخصیت کو اپنی گرفت میں لے، آپ کو نئی زندگی سے آشنا کرے اور اللہ سے آپ کا ہمگیر تعلق قائم کر دے۔ اس لیے اسے آپ کے ایمان میں، ارادے میں اور صبر میں اضافہ کرنا چاہیے اور انہیں مضبوط کرنا چاہیے۔ اسے آپ کا تزکیہ کرنا چاہیے، سیرت کی تعمیر کرنا چاہیے اور رہن سہن کو اپنے رنگ میں ڈھالنا چاہیے۔
آپ کو مسلسل جذبہ و تحریک دینا چاہیے اور آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ بلندیوں تک لے جانا چاہیے۔ یہ سب اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ مطالعے، تفہیم اور غور و فکر کا ایک بالکل ذاتی تعلق قائم کریں۔ اس کی ہدایت پر غور و فکر کے بغیر آپ کا دل، آپ کے خیالات اور آپ کا عمل اس راستے پر نہیں چل سکے گا۔ ان ہدایات پر غور و فکر اور تدبر میں ڈوبے بغیر آپ اسے جذب نہیں کر سکتے، نہ یہ آپ کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ذرا سوچئے، آپ پر قرآن کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کیوں لازم کی گئی، سوائے اس کے کہ اس طرح آپ سمجھ سکیں اور تدبر کر سکیں۔ آپ سے کیوں چاہا گیا کہ دوران تلاوت وقفہ کیا کریں؟ اگر آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو وہ مناسب اندرونی، جسمانی اور زبانی رد عمل کیسے دے سکتے ہیں جن پر قرآن نے اتنا زور دیا ہے؟ مطالعہ کے خلاف استدلال۔ مگر کیا یہ اندیشہ نہیں ہے کہ ایک شخص کسی عالم کی رہنمائی اور مطالعے کے ضروری لوازم کے بغیر اللہ کی کتاب کو خود سے سمجھنے کے بہت بڑے کام کو اپنے سر لے لے تو وہ غلطی کر بیٹھے؟ وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس کا امکان ہے، خصوصاً اس صورت میں کہ اسے اپنے اہداف اور حدود کا علم نہ ہو۔ لیکن اگر آپ سرے سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو آپ کے لیے اور امت کے لیے بڑا خسارہ ہے۔ خود سے مطالعہ کرنے کے خطرات کو احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اور یہ یقینی بنا کر کہ آپ اپنی حدود و اہداف سے آگے نہیں جائیں گے کم کیا جا سکتا ہے، لیکن مطالعہ ترک کرنے کے نقصان کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا استدلال ہے کہ کیا قرآن کے معنی خود سے سمجھنے کی کوشش کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واضح ارشاد کے خلاف نہیں ہے؟ جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے جہنم میں اپنا مقام بنا لے۔ ترمذی۔ ظاہر ہے کہ یہ حدیث اس مطالعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس میں کوئی اپنی ذاتی رائے یا پہلے سے طے شدہ تصورات کی تائید کے لیے قرآن کو استعمال کرے، نہ کہ اگر کوئی کھلے ذہن سے اپنے کو قرآن کی ہدایت کے آگے ڈال دے، یا وہ کوئی ایسی تفسیر کرنے کی کوشش کرے جس کے لیے وہ ضروری علم نہ رکھتا ہو۔ دوسری صورت میں، جیسا کہ امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تاکید نہ کی ہوتی کہ قرآن کا مطلب سمجھنے میں خود کو لگائیں، اور نہ انہوں نے ایسا کیا ہوتا جیسا کہ انہوں نے کیا، نہ انہوں نے ان مطالب کو بیان کیا ہوتا جو آپ سے نہیں سنے تھے جیسا کہ انہوں نے بیان کیے، اور نہ ان کی تفسیر میں وہ اختلاف ہوئے ہوتے جو کہ ہوئے۔ خاطرات کے اندیشے سے بعض مذہبی رہنما کسی عالم کی رہنمائی کے بغیر قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے بھی منع کرتے ہیں، یا وہ انفرادی مطالعے کے لیے ایسی شرائط عائد کرتے ہیں جو محض چند افراد ہی غیر معمولی محنت کر کے پورا کر سکتے ہیں۔ ایسے مشورے نیک نیتی کے باوجود آپ کو ان خزانوں سے محروم رکھیں گے جو قرآن اپنے ہر طالب کو دیتا ہے۔ اگرچہ بعض صورتوں میں وہ خطرات حقیقی ہیں، لیکن ممانعت کی کوئی بنیاد یا منطق نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، کیا آپ کسی عرب کو قرآن کے لفظی معنی سمجھنے سے روک سکتے ہیں؟ پھر آخر ایک غیر عرب ترجمہ قرآن کیوں نہ پڑھے؟ پھر کیا وہ کسی شخص کو جو کچھ وہ پڑھے اس کے معنی و مفہوم معلوم کرنے سے روک سکتے ہیں؟ پھر قرآن کا مطالعہ کرنے اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوششوں کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ آخری بات یہ کہ قرآن کے اولین مخاطبوں کے بارے میں وہ کافر ہوں یا مسلمان کیا کہیں گے؟ وہ ناخواندہ بدو اور تاجر تھے جنہیں مطالعے کی کوئی سہولت مہیا نہ تھی، پھر بھی کئی کافر محض قرآن سن کر مسلمان ہوئے، کسی تفسیر کا مطالعہ کیے بغیر اور صرف پہلی دفعہ سننے کے نتیجے میں۔
بلا شبہ انہیں یہ منفرد اور اعلیٰ ترین اعزاز حاصل تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیوں کا جو ایمان، دعوت اور جہاد کی بھٹیوں سے گزر کر قرآن پر عمل کر رہے تھے مشاہدہ کریں۔ ہمیں یہ اعزاز نہ حاصل ہے، نہ ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اسے ہماری حوصلہ شکنی کا سبب نہ بننا چاہیے۔ کوئی وجہ نہیں کہ جب ہم شرائط پوری کر دیں اور جیسا کہ بار بار زور دیا جا رہا ہے ہم بھی ایمان، دعوت اور جہاد کی زندگی گزاریں جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے گزاری، تو قرآن ہمارے لیے اپنے دروازے نہ کھول دے۔ قرآن کو سمجھنے کی ہر کوشش کی نفی کر کے صرف کسی عالم کے قدموں میں بیٹھنے سے، گمراہ ہو جانے سے تحفظ نہیں ہو سکتا۔ اصل علاج صحیح طریقہ کار اختیار کرنے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عربی زبان اور دوسرے علوم القرآن کی ضروری علم یا اہل اور قابل اعتماد اساتذہ سے سیکھنے یا معاصر انسانی علوم سے آگاہ ہونے کی لازمی ضرورت سے انکار کیا جا رہا ہے۔ یہ اہم ہے، لیکن اسی حد تک کہ آپ اپنے مطالعہ قرآن سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس وہ اوزار ہونے چاہیے جو آپ کے ہدف حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں، لیکن آپ قرآن کو سمجھنے کی کسی بھی کوشش سے محض اس لیے اپنے کو بری نہیں کر سکتے کہ آپ کو یہ سب اوزار میسر نہیں ہیں، یا آپ کسی سکہ بند استاد کے پاس نہیں جا سکتے۔ تصور کیجئے کہ آپ ایک جزیرے پر ہیں، آپ عربی نہیں جانتے، نہ سیکھنے کا کوئی موقع ہے، آپ کو اچھے استاد یا اچھی تفسیر جیسے وسائل بھی میسر نہیں ہیں، نہ آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ ان حالات میں آپ کو قرآن کا صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے مناسب قابلیت پیدا کرنے کی ضرورت تسلیم کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود قرآن آپ کے لیے اللہ کی جانب سے رہنمائی ہے۔ خوش قسمتی سے ہم میں سے کوئی بھی ایسے جزیرے پر نہیں رہتا۔ ایسے جزیرے ہماری سستی و کاہلی، بے عملی اور ہمارے اس یقین میں کمی کی وجہ سے ہمارے تصورات میں موجود رہتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ ذہن و قلب کی رفاقت ہماری زندگی کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح جسم کے لیے غذا۔ جو بات یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن کا ایک نسخہ ہاتھ میں لیے کسی جزیرے پر واقعتاً رہتا ہے یا نہیں، جس کے لفظی معنی وہ کچھ نہ کچھ سمجھ لیتا ہے، یا کسی شخص نے قرآنی علوم میں مہارت حاصل کر لی ہے یا نہیں۔ بہرحال قرآن پر غور و فکر کے لیے ذاتی طور پر دل و جان سے لگ جانے کی ضرورت اور مطالبہ قائم رہتا ہے۔ قرآن کا زور، قرآن ہر شخص کے لیے رہنما، اس کا استاد اور مربی ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کی بڑی اہمیت ہے، ورنہ اس کی حیثیت ایک مقدس دستاویز سے زیادہ نہ ہوگی۔ دل و دماغ کو قرآن کے پیغام کے لیے کھولنے میں ذاتی کوششوں کی مرکزی اہمیت خود قرآن نے وضاحت سے بیان کر دی ہے۔ ہمیں قرآن کے فہم کے لیے اپنے دلوں پر قفل لگانے کی شدید حماقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ سورہ محمد آیت نمبر 24۔ اس لیے قرآن پر غور و فکر کے لیے تدبر و تفکر کی دعوت قرآن کے ہر صفحے پر موجود ہے۔ تم سنتے کیوں نہیں؟ تم دیکھتے کیوں نہیں؟ تم سوچتے کیوں نہیں؟ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ دعوت ہر انسان کے لیے نہیں جو سننے، دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو کس کے لیے ہے؟ نہایت اسرار کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اسے سمجھا جائے،
یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ سورہ صاد 29۔ اس طرح قرآن عباد الرحمن کی یہ صفات بیان کرتا ہے جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں رہ جاتے۔ فرقان 73۔ اس کے برخلاف ان لوگوں کو حیوانات سے بھی بدتر قرار دیتا ہے جو اپنی آنکھوں، کانوں اور قلوب کو دیکھنے، سننے اور غور و فکر کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ اس سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ الاعراف 179۔ جب تک آپ قرآن کے معنی نہ سمجھیں، جب تک یہ نہ جانیں کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے، اور جب تک اسے جاننے کے لیے ذاتی طور پر خوب کوشش نہ کریں، آپ قرآن کے حقیقی خزانے اور عظیم برکات حاصل نہیں کر سکتے۔ دور اول کا طریقہ۔ وہ حدیث جس میں 3 دن میں قرآن ختم کرنے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، دراصل قرآن کو سمجھنے کی ضرورت واضح کرتی ہے، یعنی اس صورت میں 3 دن میں سمجھ نہیں پاؤ گے۔ جو شخص معنی نہیں سمجھتا، جو اس پر غور و فکر نہیں کرتا، وہ اس ہدایت کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں متعدد مثالیں دی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور تابعین کس طرح اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن ایسے شخص پر لعنت کرتا ہے کیونکہ وہ اسے سمجھتا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک قرآن سمجھنا ایمان کی علامت ہے۔ بہت زمانہ گزر چکا ہے، ایسا وقت آ گیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کو ایمان لانے سے قبل مکمل قرآن دیا جاتا ہے، وہ فاتحہ سے آخر تک تمام صفحات پڑھ جاتا ہے، نہ اسے اس کے احکامات کی خبر ہوتی ہے، نہ ڈراووں کی اور نہ ان مقامات کی جہاں اسے توقف کرنا چاہیے۔ وہ اس پر سے اس طرح پھلانگتا ہے جس طرح کوئی جلوس میں بھاگنے والا پھلانگتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو قرآن کو بڑبڑانے کے انداز سے پڑھتے سنا تو فرمایا، اس نے نہ قرآن کو پڑھا نہ خاموش رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس قرآن کے پڑھنے پر غور نہ کیا جائے اس کے پڑھنے میں کوئی خیر نہیں۔ ابو سلیمان ترانی کہتے ہیں، میں ایک آیت تلاوت کرتا ہوں اور پھر 4-5 راتیں اس کے ساتھ بسر کرتا ہوں، اگلی آیت پر اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ زیر غور آیت پر اپنا تدبر مکمل نہیں کر لیتا۔ ظاہر ہے کہ اگر قرآن ہر شخص کے لیے کتاب ہدایت ہے تو جس طرح ایک سر تپا عالم فاضل ہدایت پانے کا استحقاق رکھتا ہے، اسی طرح جزیرے کا ایک باشندہ بھی ہدایت کا مستحق ہے۔ اساتذہ یا کتابیں نہ ہوں تب بھی اس کا مفہوم واضح طور پر سمجھ میں آنا چاہیے۔ اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر آپ کو اس پر اپنا وقت لگانا چاہیے تاکہ اس کا فہم حاصل کریں، سمجھیں اور غور و فکر کریں، اپنی زندگی کے لیے اس کے معنی سمجھیں اور معلوم کریں کہ اللہ آپ سے کیا کہتا ہے۔ ذاتی مطالعہ میں اندیشے۔
ضروری ہے کہ اس طرح کے کام میں جو خطرات پیش آنا لازم ہیں ان کو خوب اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور ان سے بچاؤ کے لیے مناسب اقدامات کر لیے جائیں۔ اول، یاد رکھیے کہ قرآن کا سمجھنا ایک وسیع اور کثیر الاطراف عمل ہے جس کی قسمیں، سطحیں، درجات اور کئی پہلو ہیں۔ آپ کو ان سب سے واقف ہونا چاہیے، اس لیے سمجھنا کہ دل کو غذا فراہم ہو اور اس کے لیے سمجھنا کہ فقہی نکات کا استنباط کیسے ہوتا ہے، ان دونوں میں لازماً فرق ہے۔ دوم، اپنے آپ کو جانچیے اور اپنی صلاحیتوں اور خامیوں کو اچھی طرح پہچان لیجیے۔ مثال کے طور پر ہدایت کی قرآنی ضابطے کا فہم، عربی پر آپ کی گرفت، حدیث اور سیرت پر آپ کی نظر، مصادر تک آپ کی پہنچ، ان سب کے بارے میں ٹھیک ٹھیک اندازہ کر لیجیے۔ سوم، اپنے مقاصد کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لیجیے اور اپنے مطالعے کے واضح اہداف طے کر لیجیے۔ کبھی بھی ایسا کام کرنے کی کوشش نہ کیجیے جو آپ کی صلاحیتوں اور حدود سے ماوراء ہو۔ مثال کے طور پر، اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے تو صرف و نحو کے مسائل میں نہ الجھیے۔ اپنے آپ کو صرف درست لفظی معنوں تک محدود رکھیے۔ اگر آپ کو اسباب نزول، ناسخ و منسوخ اور قدیم تفسیروں سے واقفیت نہیں ہے تو آپ قرآن سے اپنی ذاتی فقہ برآمد نہ کریں یا کسی خاص موقع کی تائید یا اس کی تنقید نہ کریں۔ چہارم، آپ کے جو نتائج مطالعہ امت کے تسلیم شدہ مفہوم سے مختلف ہوں ان کو حتمی نہ سمجھیں، نہ اس کی اشاعت شروع کر دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اپنی رائے رکھنے کا کوئی حق نہیں، نہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے کہ علماء کی رائے غلط ہو سکتی ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو مسترد کرنے یا اس پر ترمیم کرنے کے لیے آپ کو زیادہ نہیں تو اس کے برابر قابلیت کا مالک ہونا چاہیے۔ یہ آپ کو اس ذمہ داری سے بری نہیں کرتا کہ آپ جو کچھ قرآن سے اخلاقی طور پر درست پاتے ہیں اس پر عمل کریں اور جسے اخلاقی طور پر غلط پاتے ہیں اس سے احتراز کریں۔ پنجم، اپنے محدود علم کی وجہ سے آپ اکثر اپنے نتائج کے بارے میں شبہ میں ہوں گے۔ ایسی صورت میں جب تک کہ آپ مکمل تقابلی مطالعہ نہ کر لیں یا قرآن کے کسی خدا ترس عالم بعمل سے اس پر گفتگو نہ کر لیں، اپنے خیالات کو حتمی شکل نہ دیں۔ فہم کے درجات، ہم قرآن کے مطالعہ کو قرآن کے درجہ ذیل آیات کے مطابق دو درجوں تذکر اور تدبر میں تقسیم کر سکتے ہیں تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل اور فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 29۔ تذکر قرآن میں کثرت سے استعمال کیا گیا ہے، اس کا مختلف طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ متنبہ ہونا، نصیحت پانا، یاد رکھنا، سبق حاصل کرنا، دل پر اثر لینا، اس سے وہ عمل مراد لیا جاتا ہے جس میں آپ قرآن کے پیغام اور اس کی تعلیمات کو گرفت میں لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ یہ جانیں کہ آپ کے لیے ان کا مطلب کیا ہے، وہ آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے، اسے دل تک جانے دیا جائے تاکہ قلب و ذہن اور عمل کے حوالے سے مناسب تبدیلی ہو۔ جو کچھ علم میں آئے اس کے مطابق عمل کرنے کا عزم ہو، اور آخری بات یہ کہ متعین کیا جائے کہ دوسرے انسانوں کو کیا پیغام پہنچانا ہے۔ تذکر فہم کی ایسی قسم ہے جسے اپنی اصل نوعیت کے حوالے سے حصول علم کے اعلیٰ درجے کی معاونات کی حاجت نہیں ہے۔ آپ کو ہر لفظ کے معنی معلوم نہ ہوں، تمام اہم اور کلیدی الفاظ کے مکمل مفہوم کو جاننے کی قابلیت نہ رکھتے ہوں، آپ ہر آیت نہ سمجھتے ہوں، لیکن مجموعی پیغام، خصوصاً وہ پیغام جو آپ کے لیے ہے،
زندگی کیسے گزاری جائے واضح اور روشن ہو کر سامنے آ جائے۔ قرآن کو سب سے پہلے سننے والوں نے اس کو سب سے زیادہ سمجھا اور اس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ وہ شہر کے تاجر، کاشتکار، غلہ بان، پیدل اور سوار اور بدو تھے۔ ان کی بغلوں میں تفاسیر، لغت اور صرف و نحو کی موٹی موٹی کتابیں نہ تھیں، نہ انہیں فلسفے، تاریخ، جغرافیے، آثار قدیمہ، بشریات اور عمرانی اور فطری علوم پر دسترس حاصل تھی، مگر اس کے باوجود وہ قرآن سمجھنے میں سب سے زیادہ کامیاب تھے۔ انہوں نے قرآن کے پیغام کو دل سے قبول کیا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اس لیے فہم کی یہ قسم ہر اس شخص کے لیے دستیاب ہے اور ہونا چاہیے جو اس کے لیے کم از کم ضروری شرائط پوری کرتا ہے۔ وہ کیا پاتا ہے، اس کی شدت اور درجہ اس کی صلاحیت اور کوشش پر منحصر ہوگا۔ یقیناً حصول علم کی معاون چیزوں سے اس عمل میں نئے پہلو کا اضافہ ہوگا، زیادہ رسوخ حاصل ہوگا، نئی بصیرت ملے گی، لیکن یہ لازمی نہیں ہے۔ قرآن واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ اسے سمجھنا آسان ہے۔ ہر مخلص متلاشی کے لیے یہ موجود ہے اگر وہ صرف سمجھ کر پڑھے اور اس پر غور کرے۔ یہ وہ تذکر ہے جس کی طرف قرآن ہر دیکھنے والے، سننے والے، سوچنے والے کو دعوت دیتا ہے۔ یہ آیات اس مفہوم میں ہیں، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ القمر 17۔ ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ الدخان 58۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ الزمر 27۔ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا توجہ سے سنے۔ قاف 37۔ تذکر فہم کی کوئی نچلی سطح نہیں، یہ قرآن کا اصل بنیادی مقصد ہے۔ تذکر کے ذریعے ہدایت، نور اور شفا حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی پوری زندگی کوشش کرنی ہوگی، اور اس عمل کے ذریعے آپ خود ذاتی طور پر ایسے جواہر جمع کرتے رہیں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گے۔ تدبر۔ فہم کا ایک دوسرا درجہ تدبر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر لفظ، ہر آیت اور سورہ کے مکمل معنی معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ ہم الفاظ، تشبیہات اور مثالوں میں پنہاں مکمل معنی دریافت کریں۔ آپ متن کا نظم اور اس میں جاری وحدت معلوم کریں۔ آپ مرکزی موضوعات کا تعین کریں۔ شان نزول، تاریخی پس منظر اور لغت کی باریکیوں میں جائیں۔ آپ مختلف تفاسیر کا تقابلی مطالعہ کریں۔ پھر یہ کہ آپ بندے کے، اپنے، اللہ، دوسرے انسانوں، خود اپنے آپ اور ارد گرد کی دنیا سے تعلق کے تمام مدمرات دریافت کریں۔ آپ افراد و معاشرے کے لیے قوانین اور اخلاقی اصول وضع کریں۔ ریاست و معیشت کے لیے قواعد و ضوابط، تاریخ و فلسفے کے اصول اور انسانی علم کی موجودہ سطح کے لیے مضمرات معلوم کریں۔ اس طرح کے مطالعے کے لیے آپ کے اہداف و مقاصد کے لحاظ سے قرآن کے مختلف علوم کا وسیع اور گہرا علم درکار ہوگا۔ تذکر اور تدبر فہم کی دو ایسی علیحدہ قسمیں نہیں جن کا ایک دوسرے سے تعلق نہ ہو، یہ ایک دوسرے میں شامل ہوتی ہیں۔ آپ کے مقاصد۔ آپ کے مقاصد کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ہر فرد کے مقاصد مختلف ہوں گے۔ میرے نقطہ نظر کے مطابق تذکر ہر مسلمان کے لیے فرض ہے جو قرآن سمجھنے کا اہل ہے یا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک اوسط تعلیم یافتہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو اپنی صلاحیتوں
اور تحدیدات کی روشنی میں اللہ سے اپنے عہد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تذکر آپ کا اولین اور اہم ترین مقصد ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ تذکر میں آپ دراصل اپنے ذہن و قلب کو جلا بخشنے، ایمان میں اضافہ کرنے، قرآن جو پیغام آپ کو دے رہا ہے اسے معلوم کرنے، اس طرف دل کو متوجہ کرنے اور اسے یاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اپنی ساری محنتوں کے نتیجے میں آپ کو اللہ کی آواز سننے کے قابل ہونا چاہیے، وہ کیا چاہتا ہے کہ آپ کیا بنیں اور کیا کریں۔ فہم کی سطحیں اور شکلیں۔ آپ کے فہم قرآن کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اول، آپ اس کا سادہ لفظی مفہوم اس طرح سمجھیں جیسے کہ آپ کوئی ایسی کتاب پڑھیں جس کی زبان آپ کو آتی ہے، جیسے کوئی عربی جاننے والا قرآن پڑھ کر سمجھے۔ دوم، آپ معلوم کریں کہ اہل علم نے اس سے کیا سمجھا ہے، ان کے بیان سن کر یا ان کی تفاسیر اور دوسرے ماخذ سے استفادہ کر کے۔ سوم، آپ مطالعے اور غور و فکر کے ذریعے اس کا مفہوم معلوم کریں اور اسے جذب کریں تاکہ آپ تذکر کی سطح تک پہنچیں۔ اگر آپ کے اندر صلاحیت اور احساس ضرورت ہے تو تدبر کی سطح حاصل کریں۔ چہارم، اس کے احکامات کی اطاعت کر کے اور جو فرائض و مشن یہ آپ کو سونپتا ہے انہیں پورا کر کے اس کے حقیقی معنی دریافت کریں۔ اس چیپٹر کا یہ پارٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی اگلے چیپٹر میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔